ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ناصر عباس صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. راجہ صاحب, اس وقت تک جو صورتحال ہے اور ایک ہم اس کو پچھلے 2 سال کے معاملات کے بعد آج اگر دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نتیجہ نکلے گا اس دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دیکھیں, میں کل بھی کہا تھا کہ ٹائم بڑا اہم ہوتا ہے, ٹائمنگز جسے آپ لوگ کہتے ہیں. کس وقت خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے, یہ بہت اہم ہے. جبکہ پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنے اداروں پر اٹھ چکا ہے, ادارے بالکل فیلئر کا شکار ہیں, پارلیمنٹ اپنی حیثیت کھو چکی ہوئی ہے, عدلیہ کی صورتحال سب کے سامنے ہے, آئینی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم ہو چکی ہے, عدلیہ کا استقلال ختم ہو چکا ہے. جو ہوتا ہے نا کہ پاور تقسیم ہوتی ہے عدلیہ میں, عدلیہ مستقل ہوتی ہے, مقننہ مستقل ہوتی ہے اور مجریہ مستقل ہوتی ہے, لیکن عدلیہ کا استقلال اب ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ واقعات پھر جو 26 نومبر کو ہوا نا, بہت خطرناک ہوا, کہ جہاں اسلام آباد آنے والے پرامن احتجاج کرنے والوں کو ایک رات بھی برداشت نہیں کیا گیا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کا جو پیشنس ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے یا بکھلائے ہوئے ہیں. خان صاحب نے ان حالات میں کہ اس ملک کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے, اور انہوں نے کمیٹی بنا دی, پہلے سے اناؤنس کر دیا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے. اب یہ جو خان صاحب کی طرف سے جو اعلان ہوا, تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ حکومت اگر واقعا سنسیئر ہے, ملک کو ان مشکلات سے نکالنا چاہتی ہے, تو بات چیت کرنی پڑے گی. جنگیں بھی ہوتی ہیں تو بعض اوقات جنگوں کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور اس کے بعد بھی ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے. تو موقع تو نادر لگ رہا ہے راجہ صاحب, لیکن آپ نے کل کہا کہ حکومت کے پاس یہ آخری موقع ہے, اور آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ ٹائمنگ بہت اہم ہے. سو ہم یہ سمجھیں کہ یہ لاسٹ ایک ایفرٹ ہے یا ایک موقع ہے جس سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, اس کے بعد پھر ایسا موقع نہیں ملے گا؟ میرے خیال میں دیکھیں, ساری چیزیں آزمائی جا چکی ہیں نا. آپ پرامن احتجاج کو نہیں مانتے, عدلیہ سے آپ کو انصاف نہیں ملتا, جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر آپ بات ہی نہیں سنی جاتی, 2-3 منٹ میں اتنی بڑی ترامیم ہو جاتی ہیں, اور ہر چیز کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ بٹ راجہ صاحب, جو اس وقت تک ہم پی ٹی آئی کی کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں, کبھی ان کے ممبرز پورے نہیں ہیں, کبھی وہ آ نہیں رہے ملاقات کے لیے. سو ان کی سیریسنس نظر آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. میری بات سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی میں نے سنا آپ نے کسی کا بیان چلایا کہ جی جو کمیٹی کے ہیڈ ہے وہ نہیں تھے. بابر اعوان صاحب کا تھا. نے اعتراض کیا ہے کہ میرے بغیر آپ کیوں گئے ہیں وہاں پر. میرے خیال میں ہاں, شروع میں جب مذاکرات اور بات چیت شروع ہوئی ہے تو بہت سی باتیں, عدم اطمینان کا اظہار بھی ہوگا. دیکھیں پاکستان کے عوام بھی دیکھیں نا, پورے سسٹم سے پر ابھی تقریباً اعتماد نہیں کرتے وہ لوگ. تو اس سلسلے میں حکومت کو گڈ جسٹر دکھانا پڑے گا. ہم جب وہاں گئے تو ان کو بتا دیا گیا تھا, جیسے کہ بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا ہے, چیئرمین پی ٹی آئی نے, کہ ہمارے لوگ آج اویلیبل نہیں ہیں, کل رکھ لیں, 1 دن بعد رکھ لیں. تو سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ کل پھر ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہوں گے, پھر یہ ڈیلے ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم بسم اللہ کریں, شروع کریں, اور پھر نیکسٹ ڈیٹ ایسی رکھ لیں گے جس میں سارے اویلیبل ہوں. تو آپ دیکھ لیجئے گا, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلی جو میٹنگ ہوگی 2 جنوری کو, اس میں اکثریت ہوگی انشاءاللہ. سو ایگزیکٹلی کیا بات چیت ہوئی؟ 2 مطالبات رکھے پی ٹی آئی نے, کیا انیشیل رسپانس تھا گورنمنٹ کا؟ دیکھیں وہاں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ صرف 3 لوگ تھے, باقی لوگ نہیں تھے اس میں. جو بات چیت ہوئی ہے اس میں دیکھیں دونوں طرف جو ہے نا, مشرق اور مغرب کا بہت ہے, دوری اتنی ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ہر ایک نے اپنا موقف بیان کیا. بالآخر ہمارے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو فارم 47 والے ہیں, اور جو الیکشن ہارے ہوئے تھے, اور جن کو زبردستی لایا گیا ہے, جن کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں. دیکھیں لہذا یہ بات چیت ہوئی ہے, ہمارے اعتراضات ہیں, ہمارے اختلافات ہیں, اور چونکہ ملک کی بہتری کے لیے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اور جہاں تک نتائج کا تعلق ہے, دیکھیے یہ صبر آزما مرحلہ ہے.
پیشنس ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے کسی بہتر نتیجے تک پہنچنے کے لیے، کہ آج ملاقات ہوئی ہے کل نتیجہ نکالنا ہے، کل ملاقات ہوئی ہے پرسوں، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن راجہ صاحب جو آپ کا انیشیل ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی دیکھ کر بڑی عرصے سے، جیسے آپ نے کہا کہ معاملات آ نہیں رہے تھے ڈائیلاگ کی طرف، سو جس طریقے سے آئے ان کے ممبرز جو انہوں نے ظاہر آف ریکارڈ بھی کچھ باتیں ہوئی ہوں گی، آپ کو تاثر کیا لگا؟ سنجیدہ ہے حکومت؟ دیکھیں اس وقت حکومت کے ساتھ وہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ ہیں اور جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، قائد اعظم مسلم لیگ کاف کے بھی لوگ ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی جب باتیں ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی والوں نے جو باتیں کی کہ یہ جب کہا گیا کہ آپ پنجاب کے اندر ایم این ایز کو ہراس کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ایم پی ایز کو ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، یہ تو بند کر دو نا۔ تو یہ بالآخر مذاکرات ہونے ہیں، تو پیپل پارٹی والوں نے اس بات کی حمایت کی، اور دوسروں نے بھی کہا کہ صحیح ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس چیزوں کو ٹھیک ہے ذرا گراؤنڈ بنائیں، مناسب بنائیں تاکہ عوام کو بھی پیغام جائے۔ عوام تو آپ کو پتہ ہے بہت مایوس اور نا امید ہے، شک و شبہ کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکلے۔ تو عوام جب تک آپ کے ساتھ پبلک اوپینین نہ ہو، رائے عامہ آپ کے ساتھ ہو، عوام آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ بڑے سٹیپ نہیں لے سکتے، بڑے فیصلے نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ عوام کو امید دینا بہت ضروری ہے۔ یہ اس بات کا شکوہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی معاملات کو خراب کر دیتے ہیں، اس لیے ان سے نہ زیادہ بات چیت کی جائے، ایسا بھی انہوں نے کچھ کہا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے نہیں یاد ایسی کوئی بات کی کہ ان سے بات نہ کی جائے۔ انہیں کے کہنے پر تو بات چیت ہو رہی ہے، وہی ہے جنہوں نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے۔ عام طور پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی فلاں نے یو ٹرن لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تمسخر اڑاتے تھے نا اچھی باتوں کا۔ بھائی خان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے جو پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے۔ کہاں تک پاکستان کو گرانا ہے مجھے بتا دیں۔ کے پی کے اندر دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں، پورے پاکستان میں مشکلات ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کسی بھی سسٹم کا کیا ہوتا ہے، عوام کا اعتماد اس پر، عوام کا اعتماد ایک طاقت کے جو کیا کہتے ہیں کہ ستون ہوتے ہیں ان میں سے ایک عوام کا اعتماد ہے، دوسرا معاشی صورتحال ہوتی ہے، سسٹم پر عوام کا اعتماد، معاشی گڈ گورننس، یہ کہاں گڈ گورننس ہے، کہاں معاشی استحکام ہے، کہاں عوام کا اعتماد ہے، امن و امان نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کھڑا رہ سکے۔ تو بیساکھیوں پر تو کب تک چلایا جا سکتا ہے عوام کے بغیر؟ رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہم سے انڈائریکٹ مذاکرات کری ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی توثیق ہے، ہم ایک پیج پر ہیں۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی آئی کی ٹیم میں کہ وہ جو بھی بات کریں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچ جائے گی وایا گورنمنٹ۔ میرے اب آپ کے تو سے پہنچ جاتی ہے، سسٹم پاکستان کا ایسا ہے۔ کیا شکوے تھے گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو کیا شکوے ہو سکتے ہیں؟ جن بیچاروں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سخت بات کر لیتے ہیں جو کس طرح کی ہوگی۔ جن کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، جن کا مینڈیٹ چھین لیا گیا ہے، جن کے اوپر ہر روز آئے دن نئے ایف آئی آریں کٹتی ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہمارے پر بھی کٹتی رہی ہیں، اب اگر کسی اور پر کٹ رہی ہیں تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ کوئی چیزیں بہرحال چھوٹی موٹی بات ہر کوئی کرتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو ایک اچھا شگون سمجھنا چاہیے کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ راجہ صاحب آپ کی آخری ملاقات بانی پی ٹی آئی سے آپ نے کہا ابھی بتایا مجھے آف ریکارڈ کہ 2 مہینے پہلے ہوئی تھی، کیا اس موقع پر 2 مہینے نہیں، چند مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے تو تقریباً ہم گئے تو ہمیں واپس کر دیا تھا انہوں نے، 2 دفعہ تقریباً واپس کیا انہوں نے، ملاقات نہیں کرنی تھی، جیل گئے وہاں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے انتظار کرتے رہے، لیکن پھر واپس آ گئے نا۔ پھر کمیٹی کی تو ملاقات ہونی چاہیے ریگولرلی اگر اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ اگر سنسیریٹی ہے، دوسری طرف میں سنجیدگی ہے، تو ریگولرلی بالکل خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے، ایکسیس ہونی چاہیے، تاکہ ان کی بات بھی سنی جائے، ان کی بات تک بات پہنچائی جائے نا، تاکہ کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے جب خان صاحب سے ملیں گے وہ، اس کمیٹی کو اور زیادہ سیلف کانفیڈنس بڑھ جائے گا ان کا نا۔ ضروری ہے ملاقات خان صاحب کے ساتھ، جیسے پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ پیپلز پارٹی والے اگر بلاول بھٹو ان کے چیئرمین ہیں تو ان سے کاٹ کے بات کریں تو نہیں ہوگی بات نا، یا مسلم لیگ ہے اگر نواز شریف صاحب سے کاٹ کے وہ الگ کر کے ان سے بات کریں تو بات کا کوئی پھر اثر نہیں نکلتا، فائدہ نہیں ہوتا، نتیجہ نہیں نکلتا، اور بس آنا جانا ہی ہوتا ہے۔ راجہ صاحب اگر کوئی لیٹس سے بڑی اچھی بات چیت ہوتی ہے، ہم پازیٹیو ہو کے سوچتے ہیں، تو کیا ہم ایک اور الیکشن دیکھ سکتے ہیں، ارلی الیکشن دیکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں آپ دیکھیں جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ڈفرینسز ہیں نا، وے آؤٹ نکالنا پڑتا ہے نا، اس مشکل سے نکلنے کے درمیانی راستہ نکالنا پڑتا ہے، وے آؤٹ نکالنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کے عوام کو ایسا سسٹم جو عوام میں جڑیں رکھتا ہو، عوام اس کے ساتھ، دیکھیں نا پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں بھی حالات خراب ہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں۔ ابھی دیکھیں کورونا ایمرجنسی، راستے بند ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، قتل کے گلے کاٹے جا رہے ہیں ان کے، اور مشکلات ہیں وہاں پر لوگوں کو بلوچستان میں، اور یہ نمنی پھیل رہی ہے ملک کے اندر، جگہ جگہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو عوام کی مدد کے بغیر سسٹم اس طرح کے بڑے بحرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیاسی بحران یہ ہے، دنیا کے جو ممالک ہیں ہمارے اقدامات کو دیکھتے ہوئے، دیکھیں انٹرنیشنلی ہم ایک اسٹریٹجک عام جگہ پر واقع ہونے کے باوجود ہم ارریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو خطے میں بڑے تحولات ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اس خطے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور چینجنگ آ رہی ہیں دنیا کے اندر بھی، تو اس لیے پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو مضبوط ہو، جس کی جڑیں عوام میں اور دنیا بھی اس کو اعتبار دے۔